آپ کا بیٹا بس آج شام تک کا مہمان ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا صاحب رو پڑے، اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑے بیٹے کی تیمارداری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے پائے۔ حضرت نے سلام و دعا کے بعد پوچھا، بابا جی خیریت سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بیوی سے فرمایا، بی بی میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر روانہ ہونے لگے تو بیٹے نے کہا، ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے اور فرمایا، دے بیٹے بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن حوضی کوثر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے کہ مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھاتے جائیے۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھانا فرضی کفایہ ہے اور امتی محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرضی عین ہے، فرضی عین چھوڑ کر فرضی کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی اور وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے، بیوی قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا اور کہتا رہا، جب ابا جان واپس آ جائیں تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ ختمی نبوت کے وسیلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی اور کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، ختمی نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ختمی نبوت کے اس مجاہد کو دنیا مولانا غلام غوث ہزاروی کے نام سے جانتی ہے۔